بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ایک حافظ قرآن کی ایمان افروز کہانی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، آسٹریلیا میں ایک کفن دفن کرنے والے بھائی ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں آسٹریلیا میں ایک پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابھی بچپن میں تھا کہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ والدین بہت پریشان ہوئے کہ لڑکا خراب ہو جائے گا، تو مجھے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے پاکستان بھیج دیا۔ میں 17 سال کی عمر میں واپس آسٹریلیا آ گیا۔ ایک چھوٹی سی جاب شروع کی اور راستے میں وقت گزارنے کے لیے ایک قبرستان میں بیٹھ جاتا۔ وہیں مجھے قبر کھودنے کی جاب مل گئی۔ تھوڑا پیسہ آیا تو میں نے بہت سے نوجوانوں کی طرح ایک اچھی سی گاڑی خریدی، اور چونکہ باڈی بلڈنگ کا شوق تھا اس لیے ایک جم جوائن کر لیا۔ پھر وہیں جاب بھی مل گئی۔ وہاں حالات کافی خراب تھے، مرد اور عورتیں نہایت مختصر لباس میں موجود ہوتے، لیکن میرا شوق میرے ضمیر کی آواز پر غالب آ جاتا۔ چونکہ حافظ تھا اور مدرسے میں نماز کی عادت بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس رنگ برنگ کی دنیا کو چھوڑ کر چند منٹ ایک خالی کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ اپنی منافقت پر افسوس کرتا کہ میرے دل میں قرآن ہے اور میں کتنی گندی جگہ پر ہوں۔ پھر دعا مانگتا کہ اے اللہ، اس کھیل یعنی باڈی بلڈنگ کی محبت میرے دل سے نکال دے، لیکن پھر بھی شوق ضمیر پر غالب رہتا۔ پیسہ، میوزک، شور، بے لباس عورتیں، ہنگامہ، ان سب چیزوں کا میرے ضمیر پر غلبہ رہتا۔ پھر ایک دن اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میرے گردے فیل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ باقی بچا ہے، اور میں بستر مرگ پر لیٹا سوچتا رہا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اللہ مجھے صحت دے تو میں کبھی اس طرح کی زندگی کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ معجزہ ہوا اور ایک مرتے ہوئے شخص نے مجھے اپنا گردہ عطیہ کر دیا۔ میں ٹھیک ہو گیا۔ میں واپس اسی قبرستان گیا جہاں کئی سال پہلے میں قبریں کھودتا تھا۔ وہیں پر میں نے میت کو نہلانے اور کفن دینے کی ٹریننگ لی، اور اب کئی سالوں سے میں یہی کام کر رہا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا پر آگہی بھی پھیلا رہا ہوں، سوئے ہووں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ شاید کوئی اور بھی مجھ جیسا ہو جسے میں جگا سکوں۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جہاں ماں باپ نے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ ان میں سے کئی بچے بڑے ہو کر بھٹک بھی گئے، تب بھی اللہ انہیں کھینچ کر واپس سیدھے راستے پر لے آیا۔ ایک بار بچوں کی بنیاد سیدھی کر دیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کروا دیں کسی بھی طریقے سے، یہ نور دلوں میں بس جاتا ہے۔ اس پر زمانے کی مٹی پڑ جائے، یہ دب جائے، تب بھی بجھا نہیں کرتا۔ تو سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔